ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ کے اہل بیت میں کون مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانا کو چیرا اور روح کو پیدا کیا، بے شک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق بغض رکھے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں جس کا محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں۔ اور حضرت مسور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ اور ایک روایت میں ہے جو چیز اس کو اذیت پہنچائے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ باہر تشریف لائے، آپ کے پاس کوئی چیز تھی، نہ جانے وہ کیا تھی۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اپنی چادر کھول کر دکھایا تو آپ کی گود میں حضرت حسن اور حضرت حسین تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دی اور آپ کی دعا تو ہر حال میں مقبول ہے۔ تو فرمایا کہ یا اللہ پاک میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کریں اے پروردگار تو ان سے محبت فرما۔ تو اگر ہم امام حسن و حسین سے محبت کریں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے صدقے اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائے گا۔ اور حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، یعنی ان کے متعلق ارشاد فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا اور جو ان سے صلح رکھے گا میں اس سے صلح رکھوں گا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج میں عرفہ کے دن اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے اے لوگو میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم اس سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ فرمایا ایک قرآن کریم اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کیونکہ وہ اپنی نعمتوں سے تم کو غذا دیتا ہے، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو تم میں میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت اطہار ہے، یہ دیکھیں اہل بیت سے محبت جو ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی آل کے خود فضائل بیان کیے۔ قرآن کریم میں بھی بعض مقامات پر ان نفوس قدسیہ کے تذکرے آئے۔ اہل بیت اطہار سے محبت بھی کرنی ہے اور اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ اگر آپ کربلا معلیٰ کے اندر اگر دیکھیں تو وہاں پر تکلیف ہے لیکن اس کے ساتھ صبر ہے، مصیبت ہے لیکن اس کے ساتھ صبر ہے۔ وہاں پر آپ کو صبر کی اعلیٰ ترین جو ہے مثال قائم کر کے امام علی مقام نے امت کے لیے ایک سبق چھوڑا۔ اگر کربلا کے مقام کو دیکھا جائے
اور اپنے آپ پر غور کیا جائے تو وہاں پر کربلا کے اندر ہمیں سجدے نظر آتے ہیں، کربلا کے اندر ہمیں تلاوت قرآن کریم نظر آتی ہے، کربلا معلیٰ کے اندر ہمیں خواتین کا پردہ نظر آتا ہے، کربلا معلیٰ کے اندر ہمیں رضائے الہی پر راضی رہنا نظر آتا ہے، کربلا معلیٰ کے اندر وہ جو ہم پڑھتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے ڈھاواں، تو وہاں پر بظاہر آزمائش اور دکھ اور تکلیف ہے، لیکن ہر حال میں اہل بیت اطہار کے جو شہزادے اور شہزادیاں ہیں انہوں نے عملی طور پر ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر تم نے ہم سے محبت کرنی ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے۔ آج ہم لنگر شریف بھی تقسیم کریں، محافل کا انعقاد بھی کریں، اہل بیت اطہار کا نام بھی لیں، لیکن اس میں صرف وہ باتوں کی حد تک ہو، اس کی روح اندر نہ ہو، روح سے وہ خالی ہو، تو حقیقی معنوں میں یہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں ہوگی۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سجدے، ہمارے گھر والوں کے سجدے، ہمارے بیوی بچوں کے سجدے، ہمارے اہل و عیال کے سجدے قضا ہیں یا ادا ہیں۔ وہاں پر تو نماز تہجد بھی نہ چھوٹے، اور یہاں پر فرض نمازیں قضا ہوں، تو پھر سوچنے پر انسان مجبور ہوتا ہے کہ ہم صرف دعووں کی حد تک اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ہماری خواتین، ہمارے بچے بے حیا ہیں یا بے پردہ ہیں یا بے پردگی میں مبتلا ہیں، تو کربلا تو درس دیتا ہے وہاں پر بھی پردے کا، وہاں پر بھی شرم و حیا کا۔ اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم پیغام کربلا سے دور ہیں یا پیغام کربلا کے قریب ہیں۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر تلاوت قرآن کریم بند ہے، درس قرآن نہیں ہو رہا، تعلیمات قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا، تو کربلا معلیٰ کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تو نیزے کی نوک پر بھی قرآن ہے، 9ویں کی رات بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قید مشقت کے اندر تقریباً 6 ماہ لگے تھے اس کو، تو اس قید کے اندر جو 6 ماہ کی قید تھی، اس میں بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً 72 کے قریب قرآن کریم جو ہیں وہ ختم کیے تھے۔ اس عالم میں بھی کہ جب قافلہ قید تھا کربلا سے کوفہ، دمشق اور واپس مدینہ المنورہ آنے تک، روایات میں آتا ہے کہ کسی ایک شہزادے یا شہزادی کی بھی نماز جو تھی وہ قضا نہیں ہوئی تھی۔ تو کربلا کا ہمارا پیغام ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کے تقاضے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں، قرآن و سنت کے اندر ان کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان فضائل پر عمل کرتے ہوئے ان اہل بیت اطہار کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت اور اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔